شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ آصف کہتے ہیں، میں فیصل آباد اولڈ سول لائن کا رہائشی ہوں۔ آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا۔ وہ اولڈ سول لائن میں نہیں تھا، ایک اور جگہ تھی، پرانی سی ہی ایک کالونی تھی، پرانے پھاٹک کے پاس ہوتی تھی وہ جگہ۔ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک گھر لیا رینٹ پر۔ اس وقت میری بیٹی کی ایج 5 سال تھی، اور میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا 2 سال کا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم ہوگا۔ تو جب میں اپنے گھر کے پاس پہنچا، ہم لوگوں کے گھر کے اندر ایک درخت بھی تھا اور ایک بیل بھی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت پھول بھی لگتے تھے۔ جیسے میں اپنے گھر کے پاس پہنچا تو مجھے اس بیل کے پاس باہر کی طرف دیوار کے ساتھ کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی شاپر رکھا ہوا ہے۔ جب میں نے وہ شاپر دیکھا تو مجھے تھوڑا تجسس ہوا اور عجیب لگا کہ گھر کے باہر اس طرح سے یہ شاپر کس نے رکھا ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے میں اس شاپر کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی میں نے اس شاپر کو دیکھا، اس کے پاس گیا تو اس کے اوپر گرہ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس میں کچھ تھا۔ جیسے میں نے اس شاپنگ بیگ کو اٹھایا، وہ تھوڑا سا بھاری تھا، بالکل نیا وہ شاپنگ بیگ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس میں کوئی نئی چیز ہے، جیسے کوئی پیکنگ والی چیز ہوتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، نہ ہی اس ٹائم گلی میں کوئی تھا۔ ہم لوگوں کا گھر بھی تقریباً کونے والا ہی بنتا تھا، جہاں سے گلی کا ٹرن لیتے ہیں۔ تو بڑا مجھے عجیب لگا۔ پھر میں نے سوچا چلو جو بھی چیز ہے اس کو میں گھر کے اندر لے جاتا ہوں، کسی کی ہوگی صبح پوچھ لیں گے، اگر کسی کی ہوئی تو ہم ان کو واپس دے دیں گے۔ میں اس کو اٹھا کر اندر لے آیا۔ جیسے ہی میں اندر آیا تو میری مسز نے گیٹ کھولا، میرے ہاتھ میں شاپنگ بیگ دیکھا۔ میں وہ بیگ لے کر اندر کمرے میں آ گیا۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا کہ یہ میں نے باہر سے اٹھایا یا جو بھی ہے۔ میری بیٹی ابھی جاگ رہی تھی، اس نے فوراً سے وہ شاپنگ بیگ کھول لیا۔ اس میں ایک ڈال تھی، جیسے بچوں کا ایک ٹوائے ہوتا ہے، بہت خوبصورت ایک ڈال تھی۔ وہ بڑی خوش ہونے لگی کہ میں اس کے لیے ڈال لے کر آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ تھوڑی سی رونے والی ہوگی۔ پھر میں نے بتایا اپنی مسز کو کہ یہ باہر گھر کی دیوار کے پاس یہ شاپنگ بیگ پڑا تھا، تو میری نظر پڑی اور میں صرف دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا ہے، اور اس میں سے یہ چیز نکلی ہے، یہ ڈال نکلی ہے۔ تو اس کو خراب نہیں کرنا، یہ پتہ نہیں کس کی ہے، شاید کوئی ادھر رکھ کے بھول گیا ہو، یا کسی کی یہاں پر گر گئی ہو تو کسی نے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی ہو۔ وہ ہم لوگ پوچھیں گے کسی سے، اگر کسی کی نہ ہوئی تو پھر آپ کھیل لینا۔ لیکن وہ بچی تھی، کہاں مانتی تھی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ پھر بڑی مشکل کے ساتھ اس کو بہلایا کہ اس کو خراب نہیں کرنا، اگر یہ خراب ہوگی تو ہم کسی کو واپس نہیں کر سکیں گے۔ اس نے پرومس کیا کہ میں خراب نہیں کروں گی، اور ڈال کے ساتھ کھیلنے لگی، بڑی خوش ہوئی، بڑی خوبصورت وہ ڈال تھی۔ ہم لوگ بھی نارمل ہو گئے، جیسے روٹین ہوتی ہے۔ جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا، اسی رات کی بات ہے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ہم لوگوں کا وہ جو درخت ہے، اس درخت کے ساتھ میری بیٹی خواب میں الٹی لٹکی ہوئی ہے، اور اونچا اونچا چیخ رہی ہے، اور بار بار یہ کہہ رہی ہے بابا مجھے بچا لیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کسی نے، بہت کوئی بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق ہے جو اس درخت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے میری بیٹی کو الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ میں بھاگتا ہوا جاتا ہوں اس کو بچانے کے لیے، تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر میں ڈر جاتا ہوں، وہ جو مخلوق ہوتی ہے۔ ایسے ہی میں نے خواب دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے میری آنکھ کھلی، میں بہت گھبرایا ہوا تھا کہ میں نے یہ کیا خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب تھا۔ میں فوراً سے اٹھا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں۔ میری بیٹی کا نام مریم تھا۔ اس کا بیڈ بھی ہم لوگوں کے بیڈ کے ساتھ ہی ہوتا تھا، چھوٹا سا اس کا بیڈ تھا، اس کے اوپر وہ اس ڈال کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ میں یہ خواب ہی دیکھ رہا تھا، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا میں۔ ابھی میں پانی پی کر لیٹنے ہی لگا تو ایک دم سے ہم لوگوں کا جو گیٹ تھا، زور زور سے کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، بہت زور کے گیٹ کو کوئی کھٹکھٹا رہا تھا۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔
مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ آج تک اس طرح سے کوئی بھی اتنی رات کو ہم لوگوں کے گھر نہیں آتا تھا۔ پھر یہ کون تھا جو اتنی زور زور سے گیٹ کو کھٹکھٹا رہا تھا؟ میں فوراً سے باہر گیا، میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ مجھے کسی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ اب ہم لوگوں کا جو گیٹ تھا اس کے نیچے سے بھی اس طرح سے اسٹائل تھا اس کا کہ نیچے سے بھی نظر آ سکتا تھا کہ اگر باہر کوئی کھڑا ہو تو وہاں پر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن میں بار بار بلا رہا تھا، آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ باہر کون ہے؟ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے فوراً گیٹ کھولا، ابھی میں گیٹ کھول کر پوچھنے لگا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ 1 سیکنڈ پہلے میں گیٹ کے اندر سے دیکھ رہا تھا، نیچے سے مجھے پاؤں نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میں گلی میں باہر بھی نکلا، میں نے دونوں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے بہت عجیب لگا، سنسان گلی تھی اس ٹائم بالکل۔ میں نے گیٹ بند کیا اور واپس آ کر سو گیا۔ صبح یہ بات میں نے اپنی مسز کے ساتھ بھی شیئر کی اور حسب معمول میں اپنے کام پر چلا گیا۔ شام کو جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی مسز سے پوچھا کہ کوئی ڈول کا پتہ کرنے آیا تھا، کسی نے محلے میں سے پوچھا ہو؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی نہیں آیا، لیکن وہ تھوڑی سی مجھے پریشان لگ رہی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ جو مریم ہے وہ اس ڈول کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہی ہے جیسے وہ اس کی باتیں سن رہی ہے، یا جس طرح سے کوئی زندہ چیز ہوتی ہے، جیسے کسی زندہ بچے کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا تو وہ لٹرلی شیئر کر کے اس چیز کے ساتھ وہ کھا رہی تھی، اور اس نے ہاف چیز کھائی، وہ ہاف کہاں گئی مجھے نہیں پتا۔ بڑا عجیب سا یہ ایک سسٹم بن گیا۔ پھر میں ابھی شام ہی تھی، میں باہر نکلا، میں نے 1-2 لوگوں سے بھی پوچھا کسی کا یہاں پر کوئی پارسل نہ رہ گیا ہو، کسی کا کوئی پارسل نہ آیا ہو، سب سے پوچھا لیکن کوئی بھی نہیں مانا۔ کسی کا ہوتا تو کوئی مانتا۔ میں پھر واپس آ گیا، وہ اسی طرح سے کھیل رہی تھی۔ میں نے روم میں اس کو اس طرح سے باتیں کرتے دیکھا کہ جیسے وہ بول رہی ہے اور اس کی بات کا آگے سے کوئی رپلائی کر رہا ہے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ چپ کر جاتی تھی، جیسے آگے سے اس کی بات کو کوئی سن کر جواب دے رہا ہے۔ پھر میں اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس سے پوچھا تو وہ یہ کہتی ہے میری بیسٹ فرینڈ ہے، یہ آنکھیں بھی کھولتی ہے، یہ میرے ساتھ جو چیز میں کھاتی ہوں یہ وہ چیز بھی کھاتی ہے۔ میں نے ڈول کو اٹھا کر دیکھا کہ کہیں یہ زبردستی، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کھلانے کی کوشش کر رہی ہو اور اس کو خراب نہ کر دے۔ بالکل وہ ڈول ٹھیک تھی۔ میں نے تو اس سے پوچھا کہ یہ اب تو نہیں آنکھیں کھول رہی اور نہ ہی کچھ کھا رہی ہے، میرے سامنے کھلاؤ، تو وہ کہتی نہیں آپ کے سامنے یہ نہیں کھائے گی۔ خیر مجھے یہ لگا کہ بچی ہے، شاید ویسے ہی کھیل رہی ہوگی، میں باہر آ گیا۔ آج پھر رات مجھے اسی طرح کا بہت ڈراؤنا خواب آیا۔ میں نے خواب میں دیکھا اسی درخت کے پاس جہاں پر میں نے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ میری بیٹی کو اس چیز نے الٹا لٹکایا ہوا ہے، وہیں پر بہت زیادہ خوفناک چہرے والی کوئی عورت کھڑی ہے، اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی بچی ہی ہے، اور اس کے ساتھ مریم بھی کھڑی ہے۔ اور میں خواب میں مریم کو یہ کہتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہو اور یہ کون ہے؟ وہ خواب میں مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ میری فرینڈ ہے، یہ وہی ڈال ہے جس کے ساتھ میں کھیلتی ہوں۔ اب اس نے یہ بات ہی کہی تو میری آنکھ کھل گئی، میں بڑا گھبرایا۔ میں نے دیکھا تو وہ ڈال اس کے پاس ہی تھی۔ میں نے اس ڈال کو اٹھا کر باہر ہم لوگوں کے برآمدے میں ایک الماری سی تھی وہاں پر رکھ دیا کہ اب یہ ڈال اس سے دور ہے۔ تھوڑا سا مجھے وہم ہونے لگ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اس طرح کے خواب مجھے آج تک کبھی نہیں آئے، تو اب یہ کیوں آ رہے ہیں؟ شاید میں وہم زیادہ کر رہا تھا۔ مخصوص وہی ٹائم ہوا تو باہر گھر کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے فوراً سے باہر جا کر پوچھا کہ باہر کون ہے؟ آج بھی پاؤں نظر آ رہے تھے، بالکل گیٹ کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ میں نے اندر سے یہ پوچھا کہ کون ہو تم اور بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ پاؤں میں نے دیکھے، جیسے اس طرف میرے پاؤں تھے، دوسری طرف اس کے پاؤں تھے۔ پاؤں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ بلیک کلر کے اس کا ڈریس تھا جو شوز کے اوپر بھی آیا ہوا تھا۔ جیسے میں نے گیٹ کھولا وہ چیز پھر غائب ہو گئی۔ اب میں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ جب میں بیڈ پر اپنے کمرے میں آیا اور سونے لگا تو میں نے دیکھا وہ ڈال دوبارہ مریم کے پاس تھی۔ وہ وہاں پر کس نے رکھی جس کو ابھی میں نے اٹھا کر باہر الماری کے اوپر رکھا تھا؟ وہ ڈال اندر کیسے گئی؟ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو میں نے ڈر کے مارے اس ڈال کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا گلی میں، اور آ کر خود سو گیا۔ اتنی ٹینشن مجھے ہو رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا یہ کیا ہے۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا وہ ڈال ہم لوگوں کے صحن میں اسی درخت کے پاس رکھی ہوئی تھی باقاعدہ، جس کو رات کو میں نے باہر پھینکا تھا، وہ باقاعدہ کسی نے گھر کے اندر رکھی ہوئی تھی۔
میں نے اس ڈول کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ ابھی جو میری بیٹی تھی وہ بہت رو رہی تھی، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں اس جیسی ایک اور آپ کو لا دیتا ہوں۔ اپنی مسز کو میں نے ساری بات بتا دی، اس طرح سے رات کو جو کچھ بھی ہوتا رہا، اور اس ڈول کو لے کر میں اپنے ساتھ باہر آ گیا۔ وہاں پر میرے ایک دوست تھے، میں نے اس سے بات کی۔ ان کے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ یہ عمل وغیرہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس میں گیا۔ جب انہوں نے وہ چیز دیکھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ کسی انسان کی چیز نہیں ہے۔ جو خواب آپ بتا رہے ہیں، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ چیز جیسے آپ نے گھر سے باہر پھینکی پھر اندر آ گئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کا وہ جو گھر ہے، وہ جو درخت ہے، وہ آج سیب زدہ ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، جنات کے بچوں کا وہ کوئی کھلونا تھا۔ شاید وہ شرارت کے طور پر وہاں پر رکھا ہوا تھا، جس کو میں اٹھا کر گھر لے آیا، اور وہ بچی معصوم تھی، اس نے کھیلنا شروع کر دیا، تو وہ جب کھیلتی تھی تو وہ جنات کے بچے اس کے ساتھ، اس ڈول کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تبھی خواب میں وہ چیز باقاعدہ مجھے نظر آئی۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ اس ڈول کو بہتر یہی ہوگا کہ جہاں سے اٹھایا تھا اس کو وہیں پر جا کر رکھ دو، اور ان سے معافی مانگو کہ جو تم اٹھا کر اندر لے گئے تھے۔ یہی ایک حل ہے، اگر اس کو پھینک دو گے تو وہ بچی کو بھی نقصان دیں گے اور تم لوگوں کو بھی نقصان دیں گے، کیونکہ یہ ان کی چیز ہے۔ اب میں بہت زیادہ ڈر بھی گیا، پریشان بھی ہوا۔ اسٹال کو واپس لا کر میں نے اسی طرح سے جیسے وہ پیک تھی اسی طرح سے اپنے گھر کے باہر اس درخت کے پاس رکھ دیا، اور باقاعدہ وہاں پر کھڑے ہو کر ان سے معافی بھی مانگی، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی اور کیا چیز نہیں تھی۔ وہ رکھ کر میں اندر آ گیا، ساری بات میں نے بتا دی، اپنی مسز کو بھی بتا دی۔ اب وہ بچی ضد کر رہی تھی ڈال کے لیے، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ صبح ملے گی ویسی ڈال، وہ جو تھی وہ جن کی تھی انہوں نے لے لی ہے۔ وہ بہت روئی، میں نے جیسے کیسے اس کو بہلانا تھا بہلا لیا۔ رات کا ٹائم ہوا، تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اسی ٹائم کے دوران 2-2:30 بجے کے دوران ہی یہ سب معاملات ہوتے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ آج مجھے خواب نہیں آیا، آج میری آنکھ کھلی اس کے ہنسنے کی آواز سے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ بہت اونچا اونچا ہنس رہی تھی، لیکن وہ روم میں نہیں تھی۔ میں بہت ڈر گیا کہ وہ کہاں ہے۔ جیسے میں باہر نکلا تو وہ اتنی رات کے ٹائم ہم لوگوں کے صحن میں وہ درخت تھا، گیٹ کے پاس وہ درخت تھا، وہ وہاں پر بیٹھ کر اسی ڈال کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ہنس رہی تھی اونچا اونچا۔ میں فوراً سے گیا، میں نے اس کو اٹھایا تو وہ میری طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس نے اتنی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ ایک دم سے وہ رونا شروع ہو گئی، عجیب آوازوں میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں اس کو لے کر اندر آیا، وہ ڈال میں نے وہیں پر پھینک دی۔ میں نے اس کو گھر سے باہر نہیں پھینکا، اس درخت کے پاس ہی پھینک دیا، اس کو اندر لے آیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے باہر جانے دیں، میں نے اس کے پاس جانا ہے، وہ میری فرینڈ ہے، وہ سامنے کھڑی ہے۔ عجیب ہی وہ سچویشن بن گئی، ہم لوگ جاگ گئے، ہم لوگوں نے لائٹس آن کی گھر کی۔ وہ ڈال جو میں نے وہاں پر پھینکی تھی اس درخت کے پاس اس ٹائم نہیں تھی۔ اس کو بڑی مشکل کے ساتھ دم کیا، اس کے اوپر آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اس کو پانی پلایا تو وہ کچھ نارمل ہوئی۔ اس کو بہت سخت بخار ہو گیا تھا۔ اگلے دن پھر میں دوبارہ ان عامل کے پاس گیا، ان کو ساری بات بتائی، بچی کو بھی ساتھ لے کر گیا، انہوں نے کوئی دم وغیرہ کیا، پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات جو ہیں اس کے دوست بن گئے ہیں، وہ اس کے ساتھ خوش ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ وہاں پر مزید رہیں گے تو اس بچی کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، جب آپ لوگ اس کو دور کریں گے اس چیز سے تو وہ اس کو جانی نقصان دے گی۔ ہم لوگوں نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ وہ میری بیٹی کو وہ چیز جگہ جگہ پر نظر آتی تھی۔ جب ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑنا تھا، اوبویسلی آگے سے ہم لوگوں نے کوئی گھر اور دیکھنا تھا، تب اس گھر کو چھوڑنا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی کیونکہ اس کے گلے میں تعویذ تھا، ہم لوگوں کے گلے میں بھی تعویذ تھا، لیکن اس درخت کے پاس سے چھوٹے بچوں کے ہنسنے کی آواز آتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اس کو وہ چیز دور سے نظر آتی ہے۔ وہ اکثر کہتی تھی وہ سامنے کھڑی ہے، ہم لوگ دیکھتے تھے ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔ بہت ڈراؤنا وہ سارا منظر تھا، وہ خواب جو مجھے آئے۔ ہم لوگوں نے وہ گھر 3 دن کے اندر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ایسا کبھی بھی ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن یہ جو چیز ہم لوگوں کی زندگی میں گزری، اس کو ہم لوگ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف آپ کا۔ لسنرز، اپنے بچوں کا خیال خود رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو راستے میں نظر آئے، آپ لوگوں کو گری ہوئی نظر آئے، چاہے وہ جتنی بھی ایکسپینسو ہو، اس کو دیکھ سوچ کر اپنے ساتھ لانا چاہیے۔ بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات انسان کو اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کو وہاں پر پھینک دیتے ہیں۔
اور پھر وہ جو جنات ہوتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے اس گھر میں آ جاتے ہیں، اس انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں، پھر ان کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھنا چاہیے اور اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ خاص طور پر اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، اگر وہ کسی نہ دکھنے والی چیز کی طرف دیکھ دیکھ کر ہنسیں، کسی دیوار کی طرف، کسی درخت کی طرف، کسی چھت کی طرف، اٹس مین کہ ان کو کچھ نظر آ رہا ہے، ہر چیز کھیل ہی نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں انڈیا پنجاب سے۔ سنی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے ایک دوست ہیں، ان کی کزن کی زندگی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کزن کہتا ہے، یہ تب کی بات ہے جب اس کی کزن کی ایج 13 سال تھی، وہ ایک اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ اسکول بہت ہی زیادہ قدیم اور پرانا تھا، اور اس اسکول کے بارے میں بھی بہت سی باتیں لوگوں نے سنی ہوئی تھی کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو لڑکی تھی، اس کی کزن، وہ اسکول سے واپس آنے میں تھوڑی سی اس کو دیر ہو گئی، تقریباً دوپہر 1:30 کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی وہ اسکول سے باہر نکلنے لگی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک بہت زیادہ پرانا پیپل کا درخت تھا۔ اس پیپل کے درخت کے پاس کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی اس کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اشارہ کیا، وہ بھی اتنی بڑی ایج کی نہیں تھی، تو وہ اس کے پاس چلی گئی کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ جب اس کے پاس گئی تو اس کا چہرہ ہی بدل گیا۔ جب اس کا چہرہ بدلا تو اس لڑکی نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، اور وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر، اسکول اوپن تھا، کھلا تھا، گیٹ بھی کھلا تھا، جب لوگوں نے سنا کہ کوئی لڑکی اتنا اونچا اونچا چیخ رہی ہے، سب اندر بھاگے تو وہاں پر گری ہوئی تھی۔ اس کو بے ہوش جب دیکھا تو جب گھر والے لینے آئے تو پتہ چلا وہ بے ہوش ہے۔ گھر والے اس کو گھر لے آئے، اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بہت سخت اس کے عجیب سے وہ جیسے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں، اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہو گئی۔ جب ہوش آیا، ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا تو ڈاکٹر کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اتنے عجیب انداز سے جیسے ڈری ہوئی تھی، اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، وہ میرے سامنے آ گئی، وہ درخت کے پاس کھڑی تھی، عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گئی۔ ان کے گھر والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہمیں کسی کو دکھانا چاہیے۔ پھر وہ لوگ کسی عامل کو لے کر آئے، کسی عامل کا پتہ چلا تو ان کو جب لے کر آئے، عامل نے دم وغیرہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس درخت کے پاس اس وقت بہت ڈراؤنی کوئی مخلوق تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی آفت تھی، کوئی چڑیل تھی جو اس کے سامنے آ گئی۔ اس کو اکیلی کو دیکھ کر اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور یہ اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے بھی اس پر حملہ کرنا تھا، اس سے پہلے ہی یہ بے ہوش ہو گئی۔ بہتر یہی ہے کہ یہ دوبارہ اس اسکول میں نہ جائے۔ اگر یہ اسکول میں جائے گی تو وہ چیز اس کو بار بار نظر آئے گی اور بار بار اپنی طرف اس کو بلائے گی، اور جب انسان کو یہ چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اس کے سامنے آ کر کسی بھی روپ میں اس کو بلانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس کا جو مائنڈ ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، معاف ہو جاتا ہے۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس وقت وہ کام نہیں کرتی، پھر وہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے اس کو وہاں پر نہ بھیجا جائے۔ پھر کافی ان لوگوں نے دم کروایا اس کو، کیونکہ وہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی تھی، بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتی تھی، کبھی سوئی ہوتی تھی تو اونچا اونچا چیختی تھی کہ مجھے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، مجھے خواب میں وہ چیز نظر آ رہی ہے، وہ میرے سامنے آ جاتی ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی، اس طرح کی باتیں کرنے لگی۔ پھر ان لوگوں نے اس کا وہ اسکول چھڑوا دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو انڈیا پنجاب سے سنی نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنی آپ کا۔ لسنرز، یہ بات میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جب ایسی کوئی بھی مخلوق، غیر مرئی مخلوق، جنات انسان کے سامنے آئے، اس کو اپنے حصار میں کرنے کے لیے، اس کے اوپر اپنا سایہ کرنے کے لیے، تو وہ اس کو اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی خوبصورت کسی لڑکی کا روپ لے کر، کسی خوبصورت چیز کی شکل میں سامنے آ کر، کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کے پیچھے جائے۔ تو جب انسان اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس ٹائم اس کی سینسز کنٹرول میں نہیں ہوتی، نہ ہی کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس چیز کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، تو تب وہ چیزیں انسان کو اپنا شکار بنا لیتی ہیں۔ بہت سی سٹوریز آپ لوگوں نے سنی ہوگی، بہت سے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، فلاں جگہ پر فلاں خوبصورت چہرے والی کوئی لڑکی نظر آتی ہے، وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے جاتی ہے، پھر ان کو جانی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ویرانے میں کسی ایسی لڑکی کو، کسی کو بھی دیکھا ہے تو اس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس وقت اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے تو ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔
پھر وہ چیزیں ایک مخصوص پوائنٹ پر جا کر جہاں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے وہ اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہیں اور انسان کو جانی نقصان دے دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی ویرانے سے گزر رہے ہوں، کسی کی ہنسی کی، کسی کی رونے کی، کوئی آپ کو آواز دے، کوئی آپ کو پتھر مارے، کوئی چیز آپ کے پاس آنے کی کوشش کرے، کسی آہٹ کو محسوس کریں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ ان چیزوں کو اگنور کر دیں اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے چلے جائیں۔ اپنا خیال رکھا کریں، سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں کبھی ایسی آزمائش میں ڈالے ہی نہ۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نشین وائس آفیشیل پر میں ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو بھی ضرور وزٹ کریے گا۔ نیلا وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، ہارر سٹوری چینل ہے میری سسٹر کا، ان کو بھی سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔